آج ہم بات کریں گے مسلم لیڈرشپ اینڈ گروتھ آف ٹو نیشن تھیوری پہ۔ پاکستان بن گیا، پاکستان بننے تک کی ہم نے بات کی تھی، تو اب واپس فلیش بیک کرتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جو مسلم لیڈرشپ ہے، جنہوں نے اس میں کلیدی رول ادا کیا ہے، جن کا امپورٹنٹ رول تھا پاکستان میکنگ کے اندر، ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس بیس پہ پاکستان بنایا گیا تھا وہ بیسز کیا تھیں، اور وہ جو ٹو نیشن تھیوری تھے اس کے اندر اس لیڈرشپ کا کیا رول تھا۔ تو اس میں ہمیں جہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے وہ سر سید احمد خان صاحب سے ہوتی ہے۔ تو سر سید احمد خان صاحب، آپ سب کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی، پہلی دوسری کلاس کے اندر ہم نے بات کی تھی۔ سر سید احمد خان بہادر شاہ ظفر کے دور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے کورٹ میں آفیسر تھے۔ تو ان کی ڈیتھ کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انہیں آفر کیا تھا کہ آپ ہمارے دربار کو جوائن کر لیں، لیکن سر سید نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ اس وقت میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے برٹش کے ساتھ سرو کرنا پسند کیا تھا۔ تو اوور دا ٹائم سر سید بیسیکلی بہت بڑے ریفارمسٹ تھے، اور یہ بڑی ریفارمز لے کے آئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمز جب تک اپنے آپ کو ماڈرن نالج کے ساتھ راستہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسلمز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر وہ دوسری قوموں کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ٹو نیشن تھیوری کا، ویسے تو جو اسٹرکچر ہوا ہے، جس طریقے سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں یا ٹو نیشن تھیوری کی بات، یہ سارا اسٹرکچر تو کتابوں کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں یہ تو آئی ہیں ضیاء الحق کے دور کے اندر۔ ضیاء الحق نے یہ کتابوں کے اندر اسے، پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں کے اندر اسے شامل کیا ٹو نیشن تھیوری کے نام سے۔ تو نام تو اس کا اپنی جگہ پہ، لیکن جو کانسیپٹ تھا یہ مسلمز اور نان مسلمز کا، اور انڈیا کے اندر دو قومیں آباد ہیں، اور یہ جو سلسلہ تھا، اس کا جو کانسیپٹ تھا، یہ بنیادی طور پہ سر سید کا جو ریفارمز کا جو نظام تھا، جس میں انہوں نے بات کی کہ ہمیں مسلمز کو ایجوکیشن دینی چاہیے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ماڈرن اینگلو اورینٹل ایجوکیشنل کانفرنسز بھی کروائیں، اور اپنی ایسوسیشن بھی بنائی۔ پھر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اسکولز بنے، کالج، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی آج ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو وہ جو سلسلہ تھا، اس سلسلے کی جو بنیادی چیز تھی، جو اس کے اندر بنیاد تھی، وہ یہی تھی کہ مسلمز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں انڈیا کے اندر، اور مسلمز کو جب تک اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کا مقابلہ ایجوکیشن کے میدان میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں نہیں کر سکتے، تو اس وقت تک یہ فلاح نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ جو ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ ہے، یہ بنیادی طور پر اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، یا جو آپ کہیں کہ جو اس کی بنیاد ہے، آلدو یہ کوئی ٹو نیشن تھیوری کہلاتی نہیں تھی، میں بار بار اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، یہ کہلاتی نہیں تھی، لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا یہ سر سید کے اس اسکول آف تھاٹ سے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آیا ہے۔ اچھا، سر سید کا یہ خیال تھا کہ جب تک مسلمز آف انڈیا جو ہیں، ان کی آبویسلی یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن، ان کی موریز، ان کی اسٹیریوٹائپس، نارمس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ انڈیا کے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہے۔ جو ادر نان مسلمز آف انڈیا ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا باقی بھی جو یہاں پہ اقلیتیں تھیں، ان ساروں سے یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو جب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان سے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس قوم کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تو سر سید احمد خان صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کنٹریبیوشنز کو اگر بہرحال دیکھیں تو یہ ہی واز دا موسٹ آرڈنٹ ایڈوکیٹ آف دا سوشل، ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، and played a leading role in guiding the Muslims in post-1857 period۔ تو post-1857 period مسلمانوں کے لیے بڑا تنگی کا پیریڈ تھا، تو اس کے اندر جو گائیڈنس
ملی، جو بھی مسلمانوں کے لیے گائیڈنگ پرنسپلس تھے، ان کو دیکھتے ہوئے ان کا بڑا کلیدی رول تھا، اور اس رول کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کیا، پریکٹیکلی پرفارم کیا، کہ انہوں نے مسلمس کے لیے سکولز بنائے، اور سکولز کے اندر پھر انگلش کی ایجوکیشن اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جب آیا ہے تو اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ فائدہ ان ٹرمز میں ہے کہ اگر ہم موومنٹ کو دیکھیں، علی گڑھ کی جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، جو چلتی ہے اور پاکستان کی موومنٹ بنتی ہے اور پھر پاکستان بن جاتا ہے، تو اس سارے پروسیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو سب سے بڑا رول اس کے اندر نظر آئے گا وہ آپ کے علی گڑھ کالج کے، علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگوں کا سب سے زیادہ رول اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو سر سید احمد خان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی، تو آل انڈیا مسلم لیگ بنی بھی علی گڑھ کے جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی 1906 میں، اس کے اندر یہ بنی تھی، اور پھر جو اس کے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے، بنانے والے تھے، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی علی گڑھ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن تھا۔ پھر نواب وقار الملک، نواب محسن الملک صاحب جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا، اس پروسیس کو، نواب سلیم اللہ ٹھاکا، یہ سارے کے سارے محمدن ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے ممبرس تھے۔ سر آغا خان اس کے بہت بڑے کنٹریبیوٹر تھے۔ تو اس پلیٹ فارم سے لے کے اور پھر وہ تحریک جو آگے چلی، تو اس کے اندر آپ جو بڑے بڑے نام اس کے اندر دیکھیں گے تو وہ ان کا علی گڑھ کالج کے ساتھ، علی گڑھ پھر جتنی بھی تحریک تھی، اسکول تھے، کالج تھے، ان ساروں کے ساتھ ایک بڑا کلوز تعلق تھا۔ تو اس وجہ سے سر سید کا ایک بڑا لیڈنگ رول رہا ہے اس دور میں۔ باقی اور بھی سائڈ بائی سائڈ مدرسے تھے، چیزیں تھیں جو اس کے اندر رول پلے کر رہے تھے۔ اس میں دیوبند کی تحریک بھی تھی، اس میں باقی جو ہمارے اس کے قادیانیوں کا بھی اس کے اندر ظاہر مسلم کے ساتھ ایک تھا، تو قادیانیوں کو بھی انگریزوں نے فنڈنگ دی تھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمس، تو پھر یہ نان مسلمس 1974 میں ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے تھے۔ اور بھی تحریکیں تھیں، پھر ہمارے بریلوی جو اسکول آف تھاٹ تھا، اس کا بریلی کا جو مدرسہ تھا، وہ بھی اس کا بھی رول تھا۔ لیکن جو پاکستان موومنٹ کے اندر جو میجر رول پلے کیا ہے، وہ سر سید احمد خان کی جو آرگنائزیشن تھی، اس نے سب سے بڑا کلیدی رول پلے کیا ہے۔ تو ان کا رول جو ہے وہ ایک ریفارمسٹ کا آیا، اور انہوں نے بہرحال اس کے اندر ایک پوسٹ 1857 کا جو پروسیس تھا اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا۔ برٹش کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میوٹنی جو ہوئی ہے، جسے ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور برٹش اس کو میوٹنی کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں اس کو، غداری کی تحریک کہتے ہیں اس کو۔ تو 1857 میں جو وار سٹارٹ ہوئی، تو اس میں برٹش کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلمس نے سٹارٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمس اس وقت حکمران تھے، بہادر شاہ ظفر کی گورنمنٹ تھی، تو مسلمس سب سے بڑے لوزر تھے اس میں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمس نے یہ تحریک سٹارٹ کی ہے، اور اس وجہ سے مسلم ڈسپونڈنسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، اور مسلمانوں کو سوشل، اکنامیکل، ہر سیکٹر میں انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ تو سر سید احمد خان نے اس کے اوپر بڑا رول پلے کیا، اور انہوں نے ہی واز این ایڈوکیٹ کہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں برٹش کے اور مسلمانوں کے، ان کو بہتر ہونا چاہیے، اس کے اندر ریلیجیس ٹالرنس آنا چاہیے۔ یہ جب تک بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی وہ کتاب بھی لکھی، رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور برٹش کو کے ساتھ انہوں نے برج اپ کرنے کا جو کام ہے مسلمانوں کا وہ کیا، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ کروانے میں کہ یہ جو وار تھی یہ انڈینز کی تھی، یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی۔ تو یہ سارا پروسیس بھی انہوں نے چلایا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ کم از کم برٹش کے ذہن میں یہ چیز ڈالنے کے لیے کہ مسلمس بھی ویسے ہی ہندوستانی ہیں جیسے کوئی بھی دوسری قوم ہے، اور
جو 1857 کے ایونٹس ہیں اس میں صرف مسلمانوں کا رول نہیں ہے، باقیوں کا رول بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی برٹش رول ٹھیک ہے آ گیا ہے، اب یہ ایک ریئلٹی ہے، اس ریئلٹی کو آپ کو ان اینی کیس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اس یوٹوپین ورلڈ میں مسلم رہ رہے تھے کہ ہم تو 1000 سال کے حکمران تھے اور ہماری حکمرانی تھی، تو اور وہ پھر ڈپریشن میں چلے گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی پریگمیٹک اپروچ رکھو، جو بھی آج کے دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہو رہی ہیں اس کے مطابق چلیں، برٹش رول کو ایک بلیسنگ کنسیڈر کریں، کسی قسم کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ انڈین نیشنل کانگریس بن چکی تھی 1885 کے اندر بن چکی تھی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کو پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سٹیج کے اوپر کسی قسم کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں، بالکل کسی کی کوئی چیز جو کانگریس کی ڈیمانڈس تھیں ان کو بھی ان کے ساتھ بھی نہ چلیں، ان کو انڈورس نہ کریں، اور آپ خالصتاً اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹیبل کریں۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ کو اپنی اسٹیبلٹی کا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قوم جو ہے وہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے، تو قوم کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے پرائمری چیز ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک مسلمز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے میدان میں آگے نہیں آئیں گے، جب تک یہ چیزیں بہتر اپنی نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی مسلمز انڈیا کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی سر سید احمد خان کی۔ اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جو الیکشنز ہیں، الیکشنز برٹش نے انٹروڈیوس کروائے تھے، تو برٹش کا جو الیکشن کا سسٹم تھا یہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے تو مسلمز جو ہیں وہ ایک مائنورٹی کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں، مسلمز کو تو اس سے خالصتاً نقصان ہی ہوا ہے اور اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے الیکشنز کو سوٹیبل نہیں سمجھتے تھے۔ سر سید کی یہ بھی ایک چیز تھی، اور یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بڑے عرصے تک پھر چلتا بھی رہا ہے۔ اچھا، پھر جو ٹو نیشن تھیوری کا جو بات ہم کر رہے ہیں جس کے اوپر، تو وہ ایک کنسیپٹ اپنی جگہ پہ سر سید احمد خان صاحب کا موجود ہے، اور سر سید کی اس میں جو کنٹریبیوشنس ہیں وہ ہم آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ پھر جو موسٹ امپورٹنٹ ان کی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشنل جو ریفارمس ہیں، ایجوکیشن کے ریفارمس کے اندر انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کا کریکلم بنایا۔ ماڈرن ایجوکیشن کا کریکلم بنانا بڑا مشکل کام تھا، سر سید نے ماڈرن ایجوکیشن کا کریکلم بنایا، اس کے اندر انگلش میڈیم رکھا گیا، جو کالج کے پرنسپلز تھے وہ برٹش رکھے جاتے تھے۔ پھر یہ جو علی گڑھ موومنٹ ہے پوری کی پوری، تو پہلا اسکول جو انہوں نے بنایا MAO اسکول، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کے نام سے، MAO محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، 1857 میں۔ پھر یہ کالج بنا 1877 میں، اور پھر 1898 میں تو سر سید کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سر سید کی ڈیتھ کے بعد یہ پھر مسلم یونیورسٹی بنی ہے 1920 کے اندر۔ تو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، مسلم محمدن ایجوکیشنل کانفرنسز وغیرہ ہوتی رہیں، پہلے 1886 میں ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہر سال۔ اور جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہی تھی 1906 میں، جس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی۔ تو سر سید کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے تھرو آؤٹ اس پروسیس کے اندر، مسلمس کی جو پولیٹیکل اور سوشل اور ہر قسم کی لائف تھی اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے انڈیا کے اندر۔ تو یہ ایک ایسا رول ہے کہ جسے ہم کبھی مائنس نہیں کر سکیں، اور اس کے بدلے میں سر سید کو بہرحال پرابلمس بھی فیس کرنے پڑے، جس میں سب سے بڑا تو یہ تھا ان پہ کفر کے فتوے بھی لگے، ان کو کافر قرار دیا جاتا رہا۔ اس میں جمعیت علماء ہند کے فتوے جو ہیں وہ بھی شاید موجود تھے۔ تو بہرحال سر سید ان تمام چیزوں سے، پھر انگریزوں کا ایجنٹ بھی نہیں کہا گیا، لیکن سر سید ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے اپنی سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں
تو جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس میجر لیڈرشپ آتی ہے جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا. امپورٹنٹ رول تو بہت ساروں کے تھے لیکن یہ وہ آئیکونک فگر تھے کہ جن کی کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہیں کہ انہیں آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو وہ ڈاکٹر اقبال تھے. ڈاکٹر اقبال ٹو نیشن تھیوری کے سپورٹر تھے. یہ بھی بالکل انڈیا کے اندر دو قومی نظریے کے حامی تھے اور ان کا بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ شروع دن سے یہی رہا ہے. اگر آپ ان کی پوئٹری کو دیکھیں, ان کی رائٹنگز کو دیکھیں تو اس کے اندر وہ مسلمانوں کی ایک جداگانہ حیثیت جو ہے اس کے لیے وہ اپنے پورے طور پہ کام کرتے رہے ہیں. اور 1930 کا جو ان کا الہ آباد ایڈریس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر پریزیڈینشیل ایڈریس کے اندر ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. تو اس پریزیڈینشیل ایڈریس کے اندر انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا. although that concept was within the British India, within the British umbrella تھا کہ جو بھی ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کو علیحدہ ایک جو پروونسز ہیں یا مطلب اس میں آپ سمجھے کہ کنفیڈریشن کا فیڈریشن کا ایک کانسیپٹ تھا تو مسلمانوں کو علیحدہ اس میں حیثیت کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے. لیکن یہ کانسیپٹ بہرحال اس کی بیسس جو ہیں وہ ٹو نیشن تھیوری کی بنتی ہیں, دو قومی نظریے کی وہ بنتی ہیں. تو سر ڈاکٹر اقبال کی کنٹریبیوشنز ایز پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ وہ بھی بہت بڑی ہیں. پھر جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں ڈاکٹر اقبال نے پارٹیسپیٹ کیا ایز پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ, اور اسی ٹائم میں چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہاں سے چلے گئے تھے روٹ کے, تو لندن جا کے وہ سیٹل ہو گئے, تو انہیں پھر یہ واپس بھی لے کے آئے ان سے نیگوشیٹ کر کے. یہ بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو انہوں نے بہرحال ایک بریجنگ فورس کا کام کیا اور مسلمز جو یونٹی تھی اس کو اسٹیبلش کیا, ان کو قائم رکھا. ان سے پہلے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ دو پارٹ میں تقسیم ہو چکی تھی, جناح لیگ اور شفیع لیگ. تو پھر وہ جب ری یونائٹ ہوئے 1928-29 کے اندر اور ڈاکٹر اقبال اس کے پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے یونٹی کو برقرار رکھنے میں اپنا بہت کلیدی رول پلے کیا. فلاسفر تھے, فلسافیکل گراؤنڈز پہ ان کا بڑا اس میں کام تھا. تو انہوں نے wrote hundreds of poems about the glory of Muslims. تو بہت زیادہ اس پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے. پوئٹری انہوں نے بہت زیادہ لکھی ہے, اور اس پوئٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو مسلمز کا جو عہد رفتہ ہے وہ یاد آتا ہے, اور اس میں رہنمائی آپ کو نظر آئے گی, اس کے اندر فلسفی آپ کو نظر آئے گی, اس میں اپنے آپ کو مسلمانوں کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ نظر آئیں گی. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ڈاکٹر اقبال کی. اس وقت انڈیا کے اندر ویسے دو ٹوٹل لوگ تھے جو مسلمس, 2-3 لوگ تھے جو پی ایچ ڈی تھے. ان میں ایک ڈاکٹر اقبال تھے, ایک ڈاکٹر ظاہر حسین تھے. ڈاکٹر اقبال آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے اور ڈاکٹر ظاہر حسین جو ہیں یہ انڈین نیشنل کانگریس میں تھے. اور جو کانسیپٹ ہے مسلم امہ کا کانسیپٹ ہمیں اس کے ڈاکٹر اقبال کی پوئٹری کے اندر نظر آتا ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. تو وہ جو ایک ان کا تھا کہ مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پہ کام کرنا چاہیے, اور نیل کا ساحل وہ مصر سے لے کے افریقہ سے لے کے تو کاشگر تک, چائنا تک, یہ جتنی بھی نون ورلڈ اس وقت تھی کہ جس کے اندر مسلمز موجود تھے, تو ان کا خیال تھا کہ انہیں ایک جسم کی طرح کام کرنا چاہیے. تو یہ مسلم امہ کا کانسیپٹ بھی ڈاکٹر اقبال کا تھا, اور مسلم لیگ کو انہوں نے ظاہر ہے لیڈ کیا, تو اس کے اندر ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس پہ ہم نے بات آلریڈی کی ہے. تیسرا بڑا فگر ہمارے سامنے ہے جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. ہائی لائٹ سب سے زیادہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ پچھلے دونوں لیڈرز جو تھے وہ پاکستان بننے تک زندہ نہیں رہے. ڈاکٹر سر سید احمد خان صاحب کی 1898 میں ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹر اقبال 1938 میں ڈیتھ ہو گئی.
اور قائد اعظم جو ہیں وہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد تک 1948 تک زندہ رہے۔ محمد علی جناح بھی مسلم یہ بڑے اسٹانچ فیور میں تھے۔ سٹارٹ میں ان کا جو رول رہا وہ ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی کے اوپر رہا، اور انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی کی ہی بات کی۔ لیکن ان کی لائف کے 2 فیزز ہیں۔ فرسٹ فیز کے اندر ہندو مسلم یونٹی کی ہمیشہ بات کرتے رہے، لیکن جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر پھر جب یہ کانگریس منسٹریز اور یہ ان کا جو گورنمنٹ آئی تھی کانگریس کی، اس کے بعد تو اس کے بعد پھر محمد علی جناح کا سٹانس چینج ہوا، اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے، اور ہندوز کو اگر گورنمنٹ ملے گی، کانگریس کو گورنمنٹ ملے گی، تو یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکیں گے، مسلمانوں کے رائٹس کی یہ کبھی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس ٹائم کے بعد سے پھر انہوں نے تھرو آؤٹ کبھی بھی پھر ہندو مسلم یونٹی کی طرف نہیں آئے، اور جو امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل تھا اور وہ سارا کچھ پھر ختم ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنا سٹانس بڑا ریجڈ رکھا، اور پھر پاکستان میکنگ کی طرف ہی رہے، اور 2 نیشن تھیوری کے بڑے سٹانچ بلیور رہے، اور انہوں نے پھر تھرو آؤٹ اپنی اسٹرگل جو ہے اس کے اندر مسلمس کی سیپریٹزم کی جو تحریک ہے اس کو ہمیشہ اسٹرینتھ دی۔ تو محمد علی جناح کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل۔ اگر آپ دیکھیں ان کا ٹوٹل تمام ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اور برٹش تعلیم، ان کا لائف سٹائل، لیونگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو تھی وہ لائک برٹش تھی، لیکن انہوں نے مسلم اس اسٹرگل کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ دامے درمے قدم سخنے ہر لحاظ سے پارٹیسپیٹ کیا، اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان انہوں نے بنا لیا، اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ وہ فرسٹ گورنر جنرل پھر بنے۔ مسلمس کے رائٹس کے ہر فورم کے اوپر ہمیشہ وہ اسٹرانگ اسپوکسمن رہے، اور انہوں نے مسلمس کی جو ڈیمانڈس تھیں ان کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر قائد اعظم بہت اسٹرانگ اپنا سٹانس رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اپنی پوری پولیٹیکل لائف میں کبھی جیل نہیں گئے، کبھی کوئی ان کا ایسا کام آپ کو سامنے نہیں نظر آئے گا کہ جس کے اوپر آپ کوسچن مارک اٹھا سکیں گے۔ تو ان کا جو قائد اعظم کا جو سٹائل تھا، اس سٹائل کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو باقی شاید میچ لیس لیڈرشپ تھی پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ بہرحال انہوں نے اپنی کمپلیٹ لائف جو تھی وہ ڈیڈیکیٹ کر دی سیپریٹ اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے میں، اور بانی پاکستان کے طور پہ وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔